ویلکم بیک دوستوں، HTML کے ٹیوٹوریل میں آپ کا انسٹرکٹر محمد عظیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستوں، ہم سیکھ رہے ہیں HTML کے بارے میں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کے لیے میں سمجھوں گا کہ آپ کو بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس سے HTML کے پیج کو یا ویب سائٹ کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، تاکہ دیکھنے والے کو اچھا لگے اور وہ اس پیج کو یا اس ویب سائٹ کو بار بار دیکھنے پہ یا وزٹ کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ تو ہم سیکھنے جا رہے ہیں HTML کو سٹائل دینا، یا HTML کے ٹیکسٹ کو یا پورے کے پورے پیج کو سٹائل کیسے دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ میں نے ساتھ ہی آپ کو ایک کمنٹ میں لکھا ہوا ہے، مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے آپ کو چھوٹی سی یہاں پہ ہی میں نے پریزنٹیشن تیار کی ہے کہ اسٹائلنگ HTML وتھ CSS، کہ HTML کو CSS کے ساتھ کیسے سٹائل دیا جا سکتا ہے۔ CSS کیا ہے؟ CSS انگلش کے 3 لفظوں کے ساتھ مل کے بنا ہے، جیسے HTML انگلش کے 4 لفظوں سے مل کر بنا ہے، اسی طرح CSS بھی انگلش کے 3 لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ اس سے بنتا کیا ہے؟ C کا مطلب کیسکیڈنگ، S کا مطلب سٹائلز، اور S کا مطلب آخری جو ہے اس کا مطلب شیٹس۔ کیسکیڈنگ سٹائلز شیٹ، اس کا مطلب یہ ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ یہ بتاتی ہے HTML کو یا براؤزر کو، ویب کو بتاتی ہے کہ کسی بھی HTML کے ایلیمنٹ کو یا ٹیکسٹ کو یا پورے کے پورے ایلیمنٹ کے HTML کے پیج کو کیسے ڈسپلے کرنا ہے اسکرین کے اوپر۔ مثلا اسکرین کے اوپر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہاں پہ ہم جاتے ہیں، یہاں پہ ہم آ گئے ہیں، تو یہ CSS کا سارا کام ہے جو یہاں پہ اس نے اتنی خوبصورتی سے سٹائل دیا ہوا ہے۔ جیسے کہ آپ گوگل دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت لکھا ہوا ہے، اسی طرح یہ سرچ بار ہے، اور سرچ بار کو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے اچھے طریقے سے مکمل طور پر درمیان میں ہے۔ اسی طرح نیچے یہ جو آئیکن ہے یوٹیوب کے 2 اور ایک فیس بک کا، اس کو کتنی خوبصورتی سے اس نے یہاں پہ کنٹرول کیا ہوا ہے۔ یہ پورے کے پورے براؤزر کو یہ شو کراتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ آپ نے کس طرح HTML کے ہیڈنگز کو، بارز کو، آئیکنز کو، اس طرح پورے کے پورے ٹیکسٹ کو جو اوپر لکھا ہوتا ہے اس کو کیسے آپ نے ڈسپلے کرنا ہوتا ہے۔ تو HTML کے اندر CSS لکھنے کے لیے ہمارے پاس 3 طریقے ہیں جی۔ تو اس کے طریقہ کار ہیں، کیونکہ آپ نے HTML تو کچھ نہ کچھ سیکھی ہے، جیسے جیسے آپ ٹریننگ لے رہے ہیں آپ مزید سیکھتے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ میں آپ کو CSS کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ CSS مکمل طور پہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اس کے بارے میں آپ کو مکمل طور پر ایک ویڈیو دوں گا، ٹریننگ دوں گا۔ لیکن HTML کے بیسک کے بارے میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ CSS اس میں کیسے ایڈ کرتے ہیں۔ 3 طریقے ہیں۔ سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ ہے ان لائن، یہاں پہ لکھا ہوا ہے بائی یوزنگ دی اسٹائل ایٹریبیوٹ ان HTML ایلیمنٹ۔ جیسے کہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے، ہم نے تھوڑا تھوڑا اس کو استعمال کیا ہے۔ مثلا ہم ہیڈنگ کے اندر یا پیراگراف کے اندر اس کو ہم سٹائل دیتے تھے، سٹائل از ایکول ٹو ڈبل کاماز کے اندر ہم بیک گراؤنڈ کلر آگے کولن دے کے پھر اس کے علاوہ جو اپنی پراپرٹی ہوتی تھی وہ لکھ کے ہم یوز کرتے رہے ہیں۔ مثلا ہم پورے کے پورے P ٹیگ کے اندر ہم اس کو یوز کرتے رہے ہیں HTML کے سٹائل ایٹریبیوٹ کو یوز کرتے ہوئے۔ اور یہ اب ہم ٹرائی کریں گے، یہاں پہ ہم سیکھیں گے تو آپ کو اس کا انٹرنل اور ایکسٹرنل سارے کا سارا سمجھ آ جائے گا۔ ان لائن کیا ہے، انٹرنل کیا ہے؟ انٹرنل ہے کہ اسٹائل ایلیمنٹ بائی یوزنگ اسٹائل ایلیمنٹ ان دی ہیڈ سیکشن۔ مطلب کیا ہے کہ آپ ہیڈ سیکشن، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ سیکشن، یہاں پہ اسپیس دے کے یہاں پہ آپ سٹائل کا پورا یہ ایلیمنٹ لکھ کے HTML کے اندر یہاں پہ سٹائل آپ لکھیں، جیسے ٹائٹل لکھا ہوا نیچے سٹائل، اور سٹائل کے اندر جو اس کی پراپرٹیز اور جو کچھ بھی اس کے ایلیمنٹس ہوں گے وہ لکھنے کے بعد اسی طرح جس طرح ٹائٹل یہ کلوز ہو رہا ہے، اسی طرح سٹائل کے ایلیمنٹ کو کلوز کر کے ہم اس کے اندر بھی ہیڈ سیکشن کے اندر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا پورے کا پورا ہیڈ
اور یہ ہیڈ کلوز ہو رہا ہے. اس کے اندر آپ اسٹائل دے کر اسٹائل کا ایلیمنٹ یوز کر کے آپ اس کے سی ایس ایس کو استعمال کر سکتے ہیں. تیسرا طریقہ کیا ہے؟ ایکسٹرنل. بائی یوزنگ این ایکسٹرنل سی ایس ایس فائل. جی سی ایس ایس بالکل ایک فائل میں آپ سارے کا سارا کوڈ اور پورے کے پورا ڈیزائن، جو آپ ایک بہت بڑی آپ کے پاس ویب سائٹ ہے، آپ اس کے لیے اسٹائل بار بار نہیں دے سکتے. تو اس ایکسٹرنل فائل کا جو سی ایس ایس ہے اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے مکمل اسی طرح جس طرح ہم نے ایچ ٹی ایم ایل کی پورے کا پورا ایک پیج بنایا اور یہاں پہ ہم نے انڈیکس ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل لکھا ہے. یہ پورے کا پورا ہمارا پیج ہو گیا اور اس کو ہم براؤزر میں جا کے ایسے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے اوپر ہم نے یہ لکھا ہوا ہے. اس طرح ہم الگ سے پوری کی پوری ایک سی ایس ایس کی فائل بنا سکتے ہیں اور سی ایس ایس فائل میں اپنے مکمل طور پہ جو سٹائلز ہیں ان کو ایک دفعہ ہی لکھ کر. اس کا سب سے زبردست فائدہ جو ہے ایکسٹرنل کا، اور ہم بڑے پروجیکٹس میں زیادہ تر یہی یوز کرتے ہیں. اس کا میں آپ کو فائدہ یہ بتاتا ہوں کہ آپ کو ایک دفعہ آپ نے کوڈ یا سٹائل دے دیا کسی ایلیمنٹ کے لیے بھی، تو آپ کو دوبارہ اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو وہ آپ اسی کو بار بار استعمال کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو مکمل طور پہ ایک یہاں پہ نئی فائل بنانی پڑتی ہے. تو وہ آپ کو آگے جا کے میں پوری کی پوری ٹریننگ میں سمجھا دوں گا اسی اگلے لیکچرز میں. تو جو ایکسٹرنل طریقہ ہے ایچ ٹی ایم ایل کے اندر سی ایس ایس کو یوز کرنے کا، اسٹائل دینے کا، تو یہ بہت اچھا ہے. اس سے آپ کو بار بار لکھنے کی اور بار بار آپ کو یاد کرنے کی یہ جو ہے پریشانی سے بچ جاتے ہیں آپ. تو اگلی ٹریننگ میں اگلی ویڈیو میں ہم سیکھتے ہیں ان تینوں طریقوں کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ، اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی کہ یہ ان لائن، انٹرنل اور ایکسٹرنل ہے کیا چیز. امید آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. یہ تھوڑا سا ٹف لگتا ہے انسان کو لیکن یہ انٹرسٹنگ ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں، یہ آپ کمپیوٹر کی بہت بڑی زبان سیکھ رہے ہیں. اس سے آپ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ آپ کوئی آپ کے پاس ہنر آ گئے. اور ہنر کا کیا فائدہ ہوتا ہے آپ عام لائف میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اگر ایک ڈرائیور ہیں اور آپ کے پاس کوئی بھی نوکری نہیں ہے، کوئی بھی کام نہیں ہے، تو آپ اس کو استعمال کر کے نوکری، اگر نہیں آپ ڈرائیونگ اپنی کر سکتے ہیں، ڈرائیونگ کا ہنر ہے یا کوئی بھی ہنر آپ لے سکتے ہیں. اسی طرح بھی ایچ ٹی ایم ایل سیکھنا یہ بھی ایک ہنر ہے. آگے جا کے ہم آپ کو بہت زیادہ ایسی چیزیں بتانے والے ہیں جو آپ کو ریئل لائف میں بہت زیادہ آسانی کے ساتھ اس کا فائدہ ہوگا. آپ گھر بیٹھے بہت کچھ کر سکتے ہیں، بس کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ کو تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. تو آپ اس کو ٹرائی کرتے رہیں گھر پہ پریکٹیکلی، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آتی جائے گی. اگلی ٹریننگ میں، اگلی ویڈیو میں آپ کو سی ایس ایس کے مکمل طور پہ تینوں سبجیکٹس کے بارے میں کوشش کرتا ہوں ایک ہی ٹریننگ میں آپ کو سمجھا دوں. اگر لمبی ہوگی تو ہم 2 یا 3 ٹریننگز میں آپ کو مکمل طور پر اس کے بارے میں سکھا دیں گے. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ٹریننگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بائے.